اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھے اس حالت میں کہ اس کا خاوند گھر میں موجود ہے۔ عورت نفلی روزہ اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر نہیں رکھ سکتی اگر وہ گھر میں موجود ہو۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس عورت کی اس حالت میں فوتگی ہو جاتی ہے کہ اس کا خاوند اس سے راضی ہے تو وہ عورت جنتی عورت ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابیہ آتی ہیں، آپ علیہ السلام ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا تو شوہر والی ہے؟ اگر تو شوہر والی ہے تو اس کی خدمت اور اس کے ساتھ جو تیرا رویہ ہے اس کے اوپر غور کرتی رہنا کہ تیرا خاوند تیرے لیے باعث جنت بھی ہے اور باعث جہنم بھی ہے۔ آپ علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق پروردگار عالم اس عورت کی طرف نگاہ اٹھا کر کے بھی نہیں دیکھیں گے جو اپنے خاوند کی ناشکری کرتی ہیں، حالانکہ یہ عورتیں اپنے خاوند سے بے نیاز بھی تو رہ نہیں سکتی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے جب جنت اور جہنم کو دیکھا تو جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کی کثرت کو پایا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو عورت پابندی وقت کے ساتھ نماز ادا کرتی ہے، رمضان المبارک کے روزے رکھتی ہے، اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے اور اپنے خاوند کی اطاعت کرتی ہے، یہ 4 کام کرتی ہے، پھر وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو سکتی ہے۔ مطلب کہ اس کے ساتھ اپنے خاوند کی اطاعت لازمی ہے۔ اب یہ وہ تعلیمات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کی ان بیٹیوں کی تربیت اور تعلیم کرتے ہوئے ارشاد فرمائی ہیں۔ آج میری بہنیں اور دوستیں ان تعلیمات کو سیکھنا تو بڑے دور کی بات ہے، ان کو سننا بھی گوارا نہیں کرتی، اس وجہ سے کہ کیا صرف اور صرف خاوند کے حق ہیں، ہمارا کوئی حق نہیں ہے، صرف خاوند کی ہی اطاعت کرنی ہے، ہمارے اوپر کوئی کسی قسم کا حق نہیں ہے، ہم لوگوں کو بھی حق دیا جائے۔ اگر ایک بات کو دیکھا جائے تو میری نظر سے آج تک جتنے بھی اشتہار گزرے ہیں اور جتنی بھی اس طرح کے تویز، چلے، دھاگے، پیر صاحب، ان کا صرف ایک ہی ہوتا ہے کہ اپنے خاوند کو مٹھی میں کرنے کا تویز، اپنے خاوند کو اپنا غلام بنانے کے لیے تویز، دھاگا، چلا اور دم اور یہ سب کچھ۔ اور یہ عورتیں اپنے خاوند کو مٹھی میں کرنے کے لیے، اس کو غلام بنانے کے لیے چلے کریں گی، دھاگے اٹھائیں گی، تویز اٹھائیں گی، سارا جتنی بھی خاوند کی جمع پونجی ہے جا کے پیروں فقیروں کو دے کر کے آ جائیں گی، کیونکہ ان کا مائنڈ بن چکا ہے کہ ہم نے اپنے خاوند کو غلام بنا کے رکھنا ہے، ہم نے اس کی اطاعت نہیں کرنی، اس کو اپنے سر کا تاج بنا کے نہیں رکھنا۔ آج تک اگر شکایتیں ملی ہیں تو کس کی؟ کہ ہم لوگوں کو خاوند کو فرمانبردار بنانے کے لیے ہمیں تعویذ چاہیے، کوئی وظیفہ چاہیے، حالانکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے زیادہ حق تو خاوند کا ہے اور سب سے زیادہ نافرمانی تو عورت کرتی ہے۔ آج تک کسی خاوند نے یہ نہیں کہا کہ مجھے تعویذ چاہیے کہ میری بیوی نافرمان ہے، میری بیوی زبان دراز ہے، میری بیوی ناشکری ہے، مجھے تعویذ چاہیے۔ اب یہ وہ تعلیمات ہیں کہ ہم لوگ اپنا مائنڈ سیٹ کریں، سوچ مثبت رکھیں، کیا کہ ہم نے اپنے خاوندوں کی اطاعت کرنی ہے، ان کی فرمانبرداری کرنی ہے، ان کو سر کا تاج بنانا ہے، ہم نے نہ کہ ان کو غلام بنانا ہے اور ان سے غلامی کروانی ہے۔ آج یہ تعلیمات کو دیکھیے اور میری دوستوں اور بہنوں کا اپنے خاوندوں کے ساتھ رویہ دیکھیے۔ میری دوستیں اور بہنیں یہ سمجھتی ہیں کہ ہم نے اپنے خاوند کے گھر کی صفائی کر لی، اس کے کپڑے دھو لیے، استری کر لیے، اس کا روم صاف کر دیا، تو ہم نے کیا کیا؟ دنیا میں سب سے زیادہ جو فرمانبردار بیوی ہے وہ میں ہی کہلاتی ہوں، کیونکہ میں نے یہ سارے کام ٹائم سے کر دیے۔ حالانکہ ان سارے کام کے کرنے کا نام خاوند کی اطاعت اور فرمانبرداری نہیں ہے۔ خاوند کی اطاعت کیا ہے، خاوند کی فرمانبرداری کیا ہے، اور وہ کون سی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کا خاوند آپ کے اوپر توجہ نہیں دیتا اور آپ کا گھر کبھی بھی پرامن پرسکون نہیں رہ سکتا، وہ وجہ کیا ہے؟ دیکھتے ہیں حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک حدیث۔ ان کا بیٹا بیمار ہے، بیمار بیٹا چھوڑ کر کے خاوند سفر پہ چلا جاتا ہے۔ جب خاوند سفر پہ جاتا ہے تو بیٹے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ یہ بیٹا جب فوت ہو جاتا ہے تو ان کا خاوند سفر سے واپس آتے ہیں تو ام سلیم مسکراہٹوں کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ اپنے خاوند کو ریسیو کرتی ہیں، گھر میں راحت، خوشی اور پرسکون ماحول بناتی ہیں، اپنے بیٹے کا جو دکھ ہے، اپنی ممتا کو مار کر کے اتنی بڑی پریشانی بھی اپنے خاوند کو نہیں بتاتی ہیں کہ میرے خاوند کیا ہوں گے، اس خبر کو سن کر کے پریشان ہوں گے، تو میں یہ خبر ان کو سنا کر کے پریشان کر کے نافرمان بیوی میں نہ لکھتی جاؤں۔ آج ہمارے ہاں
اب آپ سوچئے کہ آپ اپنے خامند کو یہ سکون، یہ والا سکون اور یہ دلی تسکین، یہ ماحول ان کو دیتی ہیں۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، خامند باہر کی صحبتوں کا، تھکاوٹوں کا، پریشانیوں کا تھکا ہارا جب گھر پہنچتا ہے، گھر پہنچتے ہی ہونا یہ چاہیے کہ اس کو مسکراہٹوں کے ساتھ رسیو کیا جائے، اس کے لیے پرامن پرسکون ماحول بنایا جائے۔ یہ جو باہر سے تھکاوٹ لے کر آیا ہے ایسا ماحول بنائیں کہ اس کو وہ بھی بھول جائیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے، جیسے ہی خامند انٹر ہوا تو دن بھر کی جتنی چغلیاں تھیں، لڑائیاں تھیں، ہنگامے تھے، ختم ہوا، سودا سلف تھا، روتے بچے، بیمار بچے، دنیا کی جتنی پریشانیاں دن کو ہم لوگوں کو تھی، ہم لوگوں کو گھر میں جو تھکاوٹ بھی تھی، وہ ساری کی ساری ہم نے خامند کی انٹری کے ساتھ ہی اس کے اوپر دے ماری۔ اب کیا ہوگا، جو بندہ پہلے ہی گھبرا کے تنگ آ کے اس ماحول سے گھر میں آرام اور سکون کے لیے آیا ہے، آپ آگے سے اس کو اس طرح سے پیش آئیں گی تو وہ آپ کو پھولوں کے ہار نہیں پہنائے گا، وہ مسکراہٹیں نہیں بکھیرے گا، اس کے منہ سے پھول موتی نہیں جھڑیں گے، پھر وہ بھی غصہ کرے گا، تنگ آ کر کے غصہ کرے گا، لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا، تو وہ کیا کرے گا، اس گھر کو چھوڑ کر کے، آپ کو چھوڑ کر کے وہ اس جگہ چلا جائے گا جہاں پہ اس کو پیار ملے گا، محبت ملے گی، دل کا راحت ملے گا، ذہنی ٹینشن اس کی دور ہو جائے گی، وہ والی جگہ دیکھ لے گا۔ پھر ہماری دوستیں اور بہنیں شکایت کرتی ہیں کہ ہمارے خامند ہم سے پیار نہیں کرتے، ہمارے اوپر توجہ نہیں دیتے، ہمارے گھر میں ان کا دل نہیں لگتا۔ اب دیکھتے ہیں کہ آپ نے ام سلیم جیسا گھر میں ماحول بنایا کہ آپ کا خامند گھر میں اس سکون میں آ کر کے رہے کہ وہ کسی کی طرف ایک نگاہ اٹھا کر کے نہ دیکھے، اس کا گھر کے بغیر کسی جگہ دل ہی نہ لگے۔ آج آپ کے گھر میں ہمیشہ جھگڑا رہتا ہے، آپ کا خامند آپ کے اوپر توجہ نہیں دیتا، پیار نہیں کرتا، تو آپ کے اندر کون سی کمی پائی جاتی ہے؟ اگر ان بری خصلتوں میں سے غور کیجئے، آپ کے اندر کوئی ایک خصلت بھی ہے تو اس کو دور کر کے اپنے گھر کو پرسکون بنا سکتی ہیں۔ پہلی بری خصلت کہ عورت اپنے خامند سے بحث و مباحثہ نہ ختم ہونے والا شروع کرتی ہے۔ یہ نہ ختم ہونے والی جو بحث شروع کرتی ہیں، اپنی جیت اس میں پکی کرواتی ہیں، اس میں کیا ہوگا، خامند سے بحث کر کے کیا ملے گا سوائے لڑائی اور گھر کا ماحول خراب کرنے کے۔ اگر آپ ایسے کرتی ہیں، آپ کے اندر یہ عادت ہے، تو آپ کا گھر کبھی بھی پرسکون نہیں بن سکتا۔ اگر آپ کے گھر میں آپ کے خامند کے ساتھ نہیں بنتی ہے تو آپ سوچئے کہ آپ نے خامند کے ساتھ مناظرہ تو نہیں کرتی ہیں، خامند نے ایک بات کر ہی دی ہے، اس نے بول ہی دی ہے، تو پھر اپنی جیت پکی کروانے والا مناظرہ دن ہا دن جو ہے وہ جاری رہتا ہے، وہ ختم ہی نہیں ہوتا۔ خامند کو بولنے کا، اپنی صفائی میں بولنے کا بھی موقع نہیں دیا جاتا کہ تم نے یہ بات کی تو کی کیوں ہے۔ کہ اس نے اگر ایک وقت میں کوئی بات کہہ دی ہے اور دوسرے وقت میں آپ کو کرنے کا کہہ دیا ہے، پھر وہ مناظرہ شروع ہوگا جس سے آپ اپنے خامند کے دل سے اتر جائیں گی، آپ کے گھر میں کبھی سکون نہیں آ سکتا۔ اس سے آگے اگر عورتوں کے گھر میں یہ ناچاکیاں ہوتی ہیں تو ان میں ایک وجہ ہوتی ہے، خامند اور بیوی کے رشتے میں جو پیار بھرا رشتہ ہوتا ہے، اس میں ایک انا کا پہاڑ لا کے ہم کھڑا کر دیتے ہیں کہ اگر ہمارے ماں باپ بہن بھائی ہمارے گھر ملنے آئے اور خامند کی طرف سے کسی رشتہ دار نے ان کی عزت نہیں کی، ہم نے اس کو یہ فیصلہ سنا دینا ہے کہ تیرے رشتہ داروں نے میرے رشتہ داروں کی عزت نہیں کی، اور آج کے بعد میں تیری 7 نسلوں کی عزت کرنے والی نہیں ہوں۔ جب یہ انا کا پہاڑ ہم اپنے رشتے میں کھڑا کریں گے تو یہاں پہ پیار محبت نہیں ہوگا، یہاں پہ لڑائیاں جھگڑے اور ناچاکیاں ہوں گی جو کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ اپنے خاوند کے اوپر غصہ نہ کریں۔ اگر آپ اپنے خاوند کے اوپر غصہ کرتی ہیں، چیختی ہیں، چلاتی ہیں، تو آپ سوچ بھی کیسے سکتی ہیں کہ آپ اپنے خاوند کے دل پہ راج کریں گی اور آپ کے گھر میں کبھی لڑائی نہیں ہوگی، ناچاکی نہیں ہوگی۔ اپنے خاوند کو ہر وقت طنز نہ کریں، تان و تشنی نہ کریں اس کے اوپر، اپنے خاوند کے ساتھ زبان درازی نہ کریں۔ یہی وجوہات ہیں۔ اب عورتیں جو ہیں، ہم عورتیں اپنی زبان درازی میں ویسے بھی بڑی مشہور ہیں۔ اپنی زبان جو ہے ہم اگر کنٹرول میں رکھ لیں اس وقت جب کہ خاوند کو غصہ آیا ہے یا اس وقت جب کہ آپ کو غصہ آیا ہے، تو بڑے بڑے فیصلے ہونے سے ہم بچ سکتے ہیں، بڑے بڑے ہنگاموں سے بچ سکتے ہیں۔ عورت جب اپنے خاوند کی عزت نہیں کرتی تو خاوند کو اس میں کوئی دلچسپی نہیں رہتی۔ کون سی عزت؟ وہ والی عزت نہیں جو آپ اپنے خاوند کے منہ پہ اس کی چاپلوسی کرتی ہیں، جی جان اس کو وقتی طور پہ کرتی ہیں۔ عزت وہ ہے، خاوند موجود نہیں ہے، اپنے میکے جا کر کے بھی اپنے خاوند کی کوئی کمی کوتاہی بھول چوک اس سے ہو گئی ہے وہ بالکل بیان نہ کریں۔
ہوتا کیا ہے، ماں باپ کے سامنے آپ لوگ جو ہے اپنے خاوند کی تذلیل کریں، بھائیوں کے سامنے اس کو گالی گلوچ کریں، اس کے چھوٹے معصوم بچوں کے سامنے اس کی تذلیل کریں، چیخیں چلائیں، لڑائی جھگڑا کریں، اس کے بہن بھائیوں میں اس کی عزت نہ چھوڑیں، پورے محلے میں بیٹھ کے خاوند کی جو ہے وہ برائی کی داستانیں بیان کریں، اپنے دوستوں میں اس کو برا مشہور کر دیں، میکے میں اس کو برا مشہور کر دیں، ہر جگہ کہ یہ بندہ ہی اچھا ہی نہیں ہے۔ تو جب خاوند کی عزت نہیں کریں گی تو آپ کی کون عزت کرے گا، اور آپ کی خاوند کی نظر میں کیا عزت ہوگی؟ اگر آپ کے اندر یہ خصلت پائی جاتی ہے تو اس کو چھوڑنے کی کوشش کر کے اپنے گھر کو پرسکون بنا سکتے ہیں۔ آج عورت اپنے خاوند کا فیصلہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اگر خاوند نے کوئی فیصلہ لے ہی لیا ہے تو ایک نیک اور با کردار بیوی کا کردار تو یہ ہونا چاہیے کہ اپنے خاوند کو عزت دیتے ہوئے اس کے فیصلے کے سامنے اپنا سر جھکا دے، خاوند بھی خوش اور آپ کا فیصلہ، آپ کا کام بھی ہو جائے گا، لیکن آپ کا گھر کبھی لڑائی نہیں ہوگی۔ ہوتا کیا ہے، ادھر خاوند بیچارہ کوئی فیصلہ لے ہی لیتا ہے تو عورتیں یہ ٹھان لیتی ہیں کہ نہیں، اس نے جو فیصلہ کیا ہے ہم نے تو وہ ہونے دینا ہی نہیں ہے، چاہے ہمارا گھر ٹوٹ جائے، لڑائیاں جھگڑے ہوں، فتنہ فساد ہو، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، گھر کا سکون خراب ہو، بچے اس ماحول کو دیکھتے رہیں، ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ خاوند نے یہ فیصلہ لیا تو لیا کیوں ہے؟ اس نے ماں کے کہنے پہ لے لیا، باپ کے کہنے پہ لے لیا، اس کو ضرور بھائی نے کہا ہوگا، اس کو اس کے دوستوں نے، مجھ سے تو اس نے پوچھا ہی نہیں ہے، اس نے۔ آپ سوچئے ایک منٹ کے لیے، اللہ نے جو عقل، فہم اور فراست مرد کو دیا ہے وہ عورت کو نہیں دیا۔ عورت کی عقل بھی کم ہے اور عورت کا دین بھی کم ہے، اس لیے یہ والی بات اپنے خاوند کے لیے کہ اس کو فیصلے کو نہیں مانتی ہیں، آپ کو تو فیصلہ کرنا آتا ہی کوئی نہیں ہے، کبھی ڈھنگ کا تو کوئی فیصلہ لیا ہی نہیں ہے، یہ والی بات ایک مرد کے لیے زہر قاتل ہے۔ زہر قاتل ہے یہ بات مرد کے لیے کہ آپ کو کوئی سمجھ ہی نہیں، عقل کا کام کبھی کیا ہی نہیں، فیصلہ تو آپ کو لینا آتا ہی نہیں، جب بھی کرتے ہیں ایسے ہی کرتے ہیں، میں نے ایسے نہیں ہونے دینا۔ جب ہم وہاں پہ آ کے اپنی عقل، فہم اور فراست کے گھوڑے دوڑاتے ہیں نا، ان کو ہم بے لگام چھوڑ دیتے ہیں نا، تو اس گھر سے کبھی لڑائی نہیں ختم ہوتی، کبھی خوشی کی خوشبو یہاں پہ آ ہی نہیں سکتی ہے، خوشیاں ہمیشہ کے لیے یہاں سے روٹ کر کے چلی جائیں گی، اور آپ کے خاوند کا پیار اور محبت بھی ساتھ لے کر کے چلی جائیں گی۔ آج آپ اپنے گھر کو پرامن بنانے کے لیے اپنے گھر میں آرام اور سکون کا ماحول پیدا کریں۔ آپ اس بات کو یاد رکھیے کہ آپ کا خاوند جو باہر کی پریشانیوں سے تھک کر کے گھر آتا ہے وہ آرام کے لیے آتا ہے، وہ سکون کے لیے آتا ہے۔ آپ اپنے ایک سمجھدار خاتون اپنے گھر کا ایسا ماحول بناتی ہے کہ اس کا خاوند کسی بات سے بھی اس سے ناراض نہ ہو، اس کو کوئی بات بری نہ لگے۔ ایسے مرد اپنے گھر سے باہر کسی کو آنکھ اٹھا کر کے بھی نہیں دیکھتے، جن کو گھر سے پیار ملے، محبت ملے، چاہت ملے، سکون ملے، آرام ملے، خدمت کرنے والی بیوی ملے۔ یہ والی چیزیں جب مرد کو ملیں، مرد کبھی کسی طرح کی لڑکی کو باہر نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھتا۔ آج ہماری بہنوں کے اندر تو اتنی برداشت نہیں ہے کہ اگر ایک خاوند اپنی ماں کے لیے علادہ سے ایک برگر اٹھا کر کے لے آئے، ایک برگر، تو بیوی سے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ اس نے میرے لیے، میرے پورے بچوں کے لیے کیوں نہیں لایا، صرف ایک بیوی کے لیے لے کر کے کیوں، اپنی ماں کے لیے لے کر کے کیوں آیا ہے۔ تو یہ والی بات بھی ہم سے ہونا تو ایسے چاہیے، ایک با کردار بیوی اپنے خاوند کو خود اس بات کی جو ہے وہ آپ لوگ توجہ دلائیں، اس کو ٹائم دیں، کیا کہ آپ اپنے والدین کو ٹائم دیجئے، ان کی خدمت کیجئے، ان کی ہر ضرورت کو پورا کیجئے، یہ سوچ کر کے کہ وہ تیری جنت ہیں، اور یہ دیکھ کر کے کہ کل یہ ہمارے بچے بڑے ہوں گے، یہ ہماری بھی اسی طرح سے عزت کریں گے، اور ہماری کیا کریں گے، عزت بھی کریں گے اور خدمت بھی کریں گے۔ آپ سوچئے اگر بیوی کے والدین آپ کی بیوی کی جنت ہیں تو شوہر کے جو والدین ہیں وہ اس کی جنت ہیں، آپ اس سے اس کی جنت چھیننے کی کوشش مت کیجیے، نہیں تو یہ ساری جو ہیں وہ باتیں ہیں، وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ایک عورت کا گھر اگر اس کے اندر یہ والی باتیں پائی جاتی ہیں تو کبھی بھی خوشیوں بھرا گھر نہیں بن سکتا۔ اگر آپ کو اپنے خاوند سے شکایت ہے
تو آپ اس کی بے رخی کی شکایت کرنے کی حقدار ہی نہیں ہیں اگر آپ کے اندر یہ والی ساری بری خصلتیں پائی جاتی ہیں۔ اگر آپ یہ سارے حق ادا کریں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو دیکھیں اور پھر اپنے رویے کو دیکھیں، تو آپ کا گھر ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کا گھر جنت کا نقشہ نہ پیش کرے، پرامن نہ ہو، پرسکون نہ ہو، آپ کا خاوند آپ اپنے خاوند کے دل پہ راج کرنے والی نہ بن سکے۔ آج اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ ہم جو ہے یہ دو چار جو کام ہیں ہمارے، کپڑے دھونے سے لے کر استری کرنے تک اور کھانا بنانے سے لے کر برتن دھونے تک، یہ سب ہم کر کے اپنے خاوند کا حق ادا کر دیتی ہیں، تو آپ بہت بڑی غلطی پر ہیں۔ آج تک عورتوں نے اپنے بیویوں نے اپنے حق لینے سیکھے ہیں، آپ نے خاوند کو دیا کیا ہے، اس کی خدمت کی کتنی ہے، اس کو حق دیا کیا ہے۔ اگر خاوند کا اتنا حق ہے کہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر ایک خاوند کے جسم میں کوئی اس طرح کا زخم یا دانہ بن جاتا ہے جس کو ایک عورت اپنی زبان سے چاٹ کر کے صاف کر دیتی ہے، اس کے پیپ کو، زخم کے گند کو، لہو کو زبان سے چاٹ کر کے صاف کر دیتی ہے، یہ عورت اپنے خاوند کا پھر بھی حق نہیں ادا کر سکتی۔ تو آپ اس حدیث کی روشنی میں سوچئے کہ جو سارا دن اپنے خاوند کو زبان سے کہے گئے الفاظ کے ساتھ اس کے کلیجے کو پھاڑ دیتی ہیں، اس کے دل پہ جو زخم لگاتی ہیں وہ کبھی بھرنے والے نہیں ہوتے۔ تو آپ میری بہنیں اس حدیث کو پڑھنے کے بعد آپ بے شک اپنے خاوند کے زخموں کو جسم کے زخموں کو زبان سے چاٹ کے صاف نہ کریں، لیکن آپ جو اس کو ہر وقت اس کا کلیجہ چیر دینے والے طنز کرتی ہیں، اس کو غصہ کرتی ہیں، چلاتی ہیں اور ایسی باتیں کہتی ہیں جو خاوند کو بری لگتی ہیں، آپ اس کو کم سے کم وہ والے زخم نہ دیں۔ اللہ آپ کے گھر کو خوشیوں بھرا گھر بنا دے گا۔ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ اگر آپ اپنے گھر میں محبت، پیار اور سکون اور چاہت دیتی ہیں تو آپ کا خاوند کبھی کسی کو نظر اٹھا کر کے بھی دیکھے گا۔